بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم، دین اسلام کی اصل بنیاد اور تمام دین کی اساس اللہ کی وحدانیت ہے، مسئلہ توحید ہے۔ جو تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ متفقہ عقیدہ و نظریہ ہے، یہی ملت ابراہیمی ہے، یہی شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ چند جمعوں میں اس کے کچھ بنیادی مسائل آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں۔ اس عظیم الشان موضوع کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر ایک واضح اور کھل کر روشنی ڈالی جائے، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی بنیاد ہے دین اسلام کی کہ جس کے بغیر نیک اعمال جو بظاہر نیک معلوم ہوتے ہیں، بڑے بڑے صدقات و خیرات، لمبی چوڑی مشقتیں اور ریاضتیں اللہ کی وحدانیت کے بغیر محض ایک دھوکہ ہوتی ہیں اور ایک فریب نظر ہوتی ہے۔ بنیاد درست نہ ہو تو اس پر بلڈنگ کیسے تعمیر ہو سکتی ہے؟ اس لیے قرآن
اس توحید کو بنیاد قرار دیتا ہے، اور اس بنیاد کے بغیر اپنے کاموں کو بڑا اچھا سمجھتا رہے اور ان پر امید لگا کے بیٹھا ہو تو فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص تو وہ ہے کہ جو خسارہ کرتے ہوئے اپنے اس کام کے، اپنے اس عمل کے رزق کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ محض میرے لیے ایک تجربہ ہے، ایک رزق ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص کو اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اس کا نقصان اتنا بڑا شمار نہیں ہوتا جتنا اس شخص کا نقصان بڑا نقصان شمار ہوتا ہے جو اپنے حق کے اندر انتہائی نقصان دہ چیز کو مفید سمجھ کر کرتا رہے اور ساری زندگی اسی پر گزارے۔ ہمارے خسارے والے اعمالوں میں سے سب سے بڑا خسارے والا انسان وہ ہے جو اعمال کرے اور ان کو نیک سمجھتا رہے، لیکن جتنے عمل اس نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے اسی دنیا میں عقارت، ضائع اور بیکار ہو جائیں اور کل قیامت کے دن اس کو اس کا کوئی حساب و کتاب نہ ملے۔ اس سے بڑا اور نقصان والا کون ہوگا؟ کبھی قرآن نے مثال دی اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف۔ فرمایا اس بنیاد کے بغیر، اس توحید کے بغیر، اللہ کی وحدانیت کو سمجھے بغیر جو لوگ نیک اعمال کر کے ان پہ سہارا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں کام آ جائیں گے، فرمایا ان کی مثال تو اسی طرح ہے کہ جیسا کہ رات جھکڑ کا ایک جھونکا برداشت نہیں کر سکتی، ہوا چلے تیز تو رات اڑ کے میدان کو صاف کر دیتی ہے، اسی طریقے سے قیامت کی سختیوں کے سامنے ان کے یہ اعمال جو اللہ پر ایمان کامل اور توحید کے بغیر ہوں، ان کا کوئی عمل بھی قیامت کے دن ان کے کام کے لیے باقی نہیں رہے۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا ان کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی پیاسا شخص پانی کی تلاش میں تھل اور ریگستان کے علاقے میں دور دراز چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کے اس کی طرف سفر کرتا رہتا ہے۔ اعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماءً، پیاسا اس کو پانی سمجھ کر اس کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے حتیٰ اذا جاءه لم يجده شيئا، جب پہنچتا ہے تو کوئی چیز وہاں موجود نہیں ہوتی اور سوائے ریت اور راکھ کے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن جب یہ جن اعمال پہ سہارا کر کے بیٹھا ہے کہ نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنے گے، یہ اعمال کل قیامت کے دن اس کے ذرہ برابر کام نہیں آئے، اس لیے کہ یہ اعمال اپنی اصل بنیاد سے خالی ہے، اور وہ اصل بنیاد اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور ہے صرف اپنے دل میں بٹھانے کی چیز۔ جو خالق ہے اس کو خالق ماننا ہے، جو رازق ہے اس کو رازق تسلیم کرنا ہے، جو عزت و ذلت کا مالک ہے اس کو عزت و ذلت کا مالک ماننا ہے، جس کے ہاتھ میں اولاد کے خزانے ہیں اس کو اولاد عطا کرنے والا ماننا ہے، جو وبائیں ڈال سکتا ہے اس کی اس وصف کا اقرار کرنا ہے، جو بیماریاں دور کر سکتا ہے اس کی اس طاقت پہ یقین کرنا ہے،
اور یہ نظریہ رکھنا ہے کہ اس پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ جاننے والا اللہ ہے، مرضی اس اکیلے اللہ کی چلتی ہے، اس مرضی کے سامنے کائنات کا کوئی فرد بھی کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی بنیادی بات ہے اور آسان ترین معاملہ ہے، لیکن جس طرح میں نے گزشتہ بیان میں عرض کیا کہ قرآن شکوہ کرتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے تو اپنے رب کی قدر کی ہی نہیں جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ اس طاقت والی ذات کو چھوڑا، اس قدرت والی ذات کو چھوڑا، اس اختیار والی ذات کو چھوڑا کہ جس کی مرضیاں چلتی ہیں، جس کے ارادے کبھی ختم نہیں ہوتے، جس کی مرضیوں کے سامنے کائنات کا کوئی فرد رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، لیکن اس کے اختیارات میں شک کر کے اس کی مخلوقات کو، اس کے نیک بندوں کو اور اس کے مقرب ہستیوں کو اس کے کاروبار سلطنت میں شریک شمار کر دیا۔ تو دیکھو یہ اللہ اکیلے نہیں کر سکتا، کیوں؟ اللہ بھی محتاج ذات ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اکیلا اور یکتا ہے، موجود بھی ہے اور ہے بھی یکتا۔ احد کا لفظ عربی زبان میں اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس کے بعد دوسرے کا کوئی تصور موجود ہی نہ ہو۔ عربی میں واحد اس کا معنی بھی ایک ہے، احد اس کا معنی بھی ایک ہے، لیکن واحد کے بعد اسنان ثلاثہ اربع 2 3 4 5 ہوتے ہیں، لیکن احد کا لفظ ایک ایسا ہے کہ صرف جو یکتائی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو صرف ایک ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور صرف ایک کی صفتیں کیا ہیں؟ اللہ الصمد، بے نیاز ذات ہے۔ کیا معنی؟ کہ اس کا کام کسی کے بغیر نہیں رکتا اور کائنات میں کسی کا کام اس کے بغیر چل نہیں سکتا، وہ صمد ذات ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ اپنے کام کرنے میں کسی کا محتاج ہے کہ اس کو اولاد بنانا پڑے، اس لیے کہ اولاد نائب بنتی ہے، معاون بنتی ہے، مددگار بنتی ہے، اس کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اسے اپنے کاروبار سلطنت کو چلانے کے لیے اپنا نائب رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ ولم یولد، اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کا وجود کسی کا محتاج، نہ اس کے اعمال کسی کے محتاج، وہ سمجھ ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، ساری کائنات کا نظام اکیلے چلاتا ہے اور کائنات کے ایک ایک ذرے کو خود اس نے تھام رکھا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان میں زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کی ملکیت سے کچھ ایک ذرہ بھی آگے پیچھے نہیں۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کائنات میں کروڑوں اربوں کھربوں درخت موجود ہیں، ان کے اگر پتے گننا چاہے تو کوئی ان کے پتوں کو نہیں گن سکتا، فرمایا ان میں سے کوئی ایک پتا بھی اگر زمین پر گرے جتنی کروٹیں بدل کر زمین پہ آئے گا اللہ کے علم میں ہوگا، اتنی کروٹیں بدل کے وہ زمین پہ گرا ہے، اور زمین پہ گرنے کے بعد اگر اس کے ریزے ہوئے اور ہواؤں میں بکھر گئے تو ان ریزوں کے بکھرنے کا حال بھی اس کو معلوم ہے اور ایک ایک ذرے کے جا کر گرنے کا حال بھی اسی اللہ کو معلوم ہے۔ اتنی بڑی ذات ہے، اور اسی کے متعلق صرف یہ کہا گیا کہ اختیار والا اس کو سمجھو، اقتدار والا اس کو سمجھو، مرضیاں والا اس کو سمجھو، ضرورت پڑے تو اسی سے مانگو، اور ساری کائنات کے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہے، اس بات کا اقرار کرو، اس سے بڑی اور کیا بات تھی۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے رب مان لیا لیکن قدر نہیں کی، اور جب رب کا نام آتا ہے تو پھر دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی اور ہو جو ہمیں اپنے رب تک پہنچائے۔ اللہ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین، فرمایا کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر ہو ان کے دل ان میں گھسیڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، منقبض ہونے لگتے ہیں۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم من یشرک بہ تؤمنوا، کل قیامت کے دن جب جہنم میں جہنمی پہنچ جائیں گے اور پہنچنے کے بعد جب آو فغان کرنے لگیں گے، چیخنے اور پکارنے لگیں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ تمہیں سزا اس لیے مل رہی ہے کہ جب دنیا میں اکیلے اللہ کی بات ہوتی تھی تو تم اس کا انکار کرنے لگتے تھے،
اور جب اس کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جاتا تھا تو پھر تم کہتے تھے یہ بات بڑی زبردست ہے بھائی، اللہ اکیلے تو نہیں ہے نا، اس کے ساتھ اور بھی اللہ کے بڑے پیارے ہیں جو نظام چلا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ اپنے پیاروں کو بھی خود عطا کرتا ہے اور وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ ان کو عزت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ان کو روزیاں بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، ان کو نجات بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ان کو شفائیں بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ اور جب اس قسم کے حالات پیدا ہوں تو وہ ان حالات میں اللہ کی عبادت و پکار کر کے اس بات کا درس اور سبق دیتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے اللہ کو خالص پکارتے ہیں تو ہمارا کام بھی یہ ہے کہ اپنے اللہ کو خالص پکاریں۔ اب لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ان کی محنتیں کدھر گئی، ان کی ریاستیں کدھر گئی، انہوں نے اتنی محنتیں اور مشقتیں کی۔ بھائی انہوں نے محنتیں اور مشقتیں خدا بننے کے لیے نہیں کی، خدا کے لیے اس نقطے کو سمجھیں۔ انہوں نے اللہ کا بندہ بننے کے لیے محنتیں کی، رب بننے کے لیے محنتیں نہیں کی کہ وہ رب بن گئے، خدا بن گئے کہ جس کو جو چاہیں وہ عطا کر دیں، کسی کو عزت دے دیں، کسی کو ذلت دے دیں، کسی کو بیماری دے دیں، کسی کو صحت دے دیں، کسی کو اولاد دے دیں، کسی کو اولاد سے محروم کر دیں۔ اس غرض کے لیے انہوں نے محنتیں نہیں کی، انہوں نے وہ محنت اور ریاضت اس لیے کی کہ ہمیں اپنے رب کو خالص پکارنے کا طریقہ آ جائے۔ وہ خود بھی اللہ کے بندے تھے اور مخلوق کو بھی اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، اللہ کا بندہ دیکھنے کے لیے انہوں نے یہ تعلیمات چھوڑی کہ ساری مخلوق اسی طرح اللہ کو پکارتی ہے۔ وگرنہ قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے جو حالات و واقعات کا ذکر ہے، کہیں نجات کے لیے نبی اللہ کے سامنے ہاتھ بڑھا کے کھڑا، کہیں صحت کے لیے اللہ کا پیغمبر اللہ کے سامنے ہاتھ بڑھا کے کھڑا، کہیں دشمن کے مقابلے میں فتح کے لیے پیغمبر اللہ کے سامنے آو فبا کرتا ہے۔ یہ کس بات کا درس ہے؟ قرآن کیوں آیا ہے؟ کیا یہ صرف اس بنیاد پہ آیا کہ ہم اس کو اٹھائیں اور چون کے آنکھوں سے لگا لیں اور اس کے بعد اس کو سب سے بلند ترین جگہ پہ رکھیں کہ اس کو پڑھنے کی نوبت نہ ہے؟ یہ پیغام ہے اللہ کا جو ہمیں سمجھا رہا ہے، بنیاد سمجھا رہا ہے۔ اگر اس بنیاد سے محرومی ہو گئی تو خدا کی قسم ساری زندگی کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں بھی ایسی کرنیاں بھرنیاں والی ہستیاں ہیں کہ جو مصیبتوں میں پھنسے ہوئے مریدوں کے بیڑے پار لگا دیتی ہیں، لیکن دیکھو قرآن کیا کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ بات ہو رہی ہے یونس کی، اور یونس بھی عام شخص نہیں، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ایک شخص تھا۔ اس أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ کہ جب وہ بھاگا ایک پر کشتی کی طرف۔ قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے تو اس کے اشارات ذکر کرتا ہے، اور وہ اشارات خود بخود حالن ہونے لگتے ہیں، سمجھ آنے لگتے ہیں، مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہیں، حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہوتی ہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو اس کائنات میں عبادت و پکار کے لائق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، کوئی سجدوں کے لائق، کوئی نظر و نیاز کے لائق، کوئی رکوع کے لائق، کوئی منت منتی اور چڑھاؤں کے لائق۔ یہ مسئلہ سمجھایا اور قوم نہیں مان رہی۔ جب قوم ضد پہ آ گئی، اڑ گئی، اب اس کے بعد ایسے اشارات آنے لگے کہ اگر انہوں نے نہ مانا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے عذاب کی علامات بھی ظاہر ہونے لگے کہ جس طرح عام طور پہ قوموں کا عذاب، جو کہ عذاب اس عذاب کو عذاب سماوی کہتے ہیں، آسمان سے اترنے والا عذاب، تو آسمان سے کبھی بادلوں کی شکل بنتی تھی، کبھی چیخ و چنگھاڑ آیا کرتا تھا، کبھی اوپر سے آسمان برستا تھا، نیچے سے زمین ہلتی تھی، اس قسم کا عذاب آتا تھا۔ اب انہوں نے قوم والوں نے دیکھا کہ کالے سیاہ بادل آ رہے ہیں، اور پیغمبر کو بھی بتلا دیا گیا کہ ہیں تو عذاب کے بادل، لیکن اگلی بات نہیں کی گئی کہ آپ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ لیکن پیغمبر نے اجتہاد کیا کہ جب تک پیغمبر اپنی قوم میں موجود ہو اس وقت تک عذاب آیا نہیں کرتا، اور اللہ حکم دیتے ہیں کہ نکل جاؤ۔ پیغمبر جب اپنی اس قوم کو چھوڑتا ہے پھر عذاب آتا ہے۔ قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ، تمام واقعات میں یہ چیز موجود ہے کہ فلاں وقت میں تم نے نکل جانا ہے، جب تم نکل جاؤ گے تو اس کے بعد تمہاری قوم پہ عذاب آ جائے۔ لیکن حضرت
یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ عذاب کی علامات بھی آ گئی اور قوم مان بھی نہیں رہی، تو یقیناً مجھے تو نکلنا ہی ہوگا۔ اب ان سے ایک تھوڑی سی خطا یہ ہو گئی کہ ابھی تک اللہ کا باضابطہ حکم نہیں آیا تھا، کہ انہوں نے اجتہاد کر لیا کہ نکلنا تو ہو گئی، نکل پڑے وہاں سے۔ اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ مچھلی والا پیغمبر یعنی حضرت یونس اپنی قوم پہ غصہ کھاتے ہوئے نکل کے جا رہا ہے، اور وہ اس نے یہ گمان کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے بغیر اجازت، باضابطہ اجازت کے بغیر چلے جانے کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں کریں گے، اس لیے کہ نکلنا تو ہے ہی، پہلے بھی نکلنا ہے اور بعد میں بھی نکلنا ہے۔ اپنا گمان تو ان کا یہ تھا۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب بھاگے اور پہنچے کہاں، علاقہ چھوڑنا ہے، باہری علاقہ ہے، کشتی میں سوار ہونا ہے۔ اب دیکھا کشتی بھری ہوئی ہے، سواروں سے کشتی پر ہے، سواریاں پر ہیں۔ اب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا، ان کے چہرے کی وجاہت کو، پیغمبر کی حسن اور سیرت کو دیکھ کر سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں، انہوں نے جگہ دے دی۔ اب جتنی گنجائش تھی کشتی میں اس سے زائد آدمی سوار ہو گئے۔ اب جب زائد آدمی سوار ہوئے، کشتی سمندر میں گئی، اتفاق سے طغیانی آ گئی، موج آ گئی۔ اب کشتی کو ہلکا کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ ابھی کنارہ زیادہ دور نہیں تھا، روایات سے معلوم ہوتا ہے کنارہ بہت زیادہ دور نہیں تھا، کشتی میں یکدم بھنور کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب ملا نے کہا بھی کسی کو تو اترنا پڑے گا، کشتی کا بوجھ ہم نے ہلکا کرنا ہے، کسی کو اترنا پڑے گا۔ اب کون اترے گی؟ قرآن اندازی کی جائے، قرآن اندازی کی فصاحہ فکان من المدحضین۔ قرآن کہتا ہے جب حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اسی قرآن اندازی پر رضامندی کا اظہار کیا تو شکست انہی کو ہو گئی، پورا ان کے خلاف نکل آیا کہ تم نے اترنا ہے۔ اب جب ان کے خلاف پورا اترا کہ انہوں نے چھلانگ لگانی ہے، اب ملا جو تھا اس کے دل میں بھی کچھ احساس ہوا، بھئی ہو سکتا ہے کہ ہم سے قرہ صحیح نہ ڈالا گیا، دوبارہ قرہ ڈالتے ہیں۔ اب دوبارہ قرہ ڈالا، پھر نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام۔ پھر تیسری مرتبہ قرہ ڈالا، پھر نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو بات سمجھ میں آ گئی کہ میں چونکہ رب کی باضابطہ اجازت کے بغیر آ گیا ہوں، لہذا یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اللہ کی مرضی اور منشا یہی ہے، اس کشتی کو تو جانے دو، میں چھلانگ لگاتا ہوں، تیر کے کنارے پہنچ جاؤں گا۔ تیراک تھے، تیر کے کنارے میں پہنچ جاؤں گا، یہ کشتی تو چلو بچتی ہے، بچ جائے، میں واپس اپنی قوم پہ جاتا ہوں۔ چھلانگ لگائی، لیکن فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی آئی اور مچھلی نے پورا حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اب پورا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ مچھلی میں کے پیٹ میں جانے کے بعد بھی پیغمبر نے اپنے رب کو پکارنا نہیں چھوڑا۔ یہ پیغمبر کا درس ہے۔ یہ کہتے ہیں نا دیکھو جی انہوں نے محنتیں کیوں کی، انہوں نے ریاستیں کیوں کی، انہوں نے مشقتیں کیوں کی۔ پھر بعض لوگ مشقتوں کو اپنی مرضی سے اس طرح بڑھاتے ہیں کہ دیکھو جی اتنے لمبے لمبے انہوں نے چلے کاٹے تھے، فلاں بزرگ تھا جناب، انہوں نے کچے دھاگے کے ساتھ ایک کنویں میں 40 سال تک الٹا لٹکا رہا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، یہ قصے اور کہانی اور من گھڑت باتیں ہیں۔ عقل سے آدمی سوچے کہ 40 سال تک اس بزرگ نے پھر اللہ کی کوئی عبادت نہیں کی، پھر نماز جو فرض ہے اس نے نماز نہیں ادا کی، لیکن ان باتوں کی طرف سوچتے ہی کوئی نہیں۔ اور جی محنتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، نیکیاں، عبادت، ریاضت، لیکن وہ ساری اسی وجہ سے ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ظاہر کرنے کے لیے اور مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو دروازہ صرف اسی ایک کا کھٹکھٹانا ہے، عبادت و پکار صرف اسی ایک اللہ کی کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر وہ میرا پیغمبر حضرت یونس بھی مچھلی کے پیٹ میں خالص میری عبادت و پکار نہ کرتا تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا۔ انہوں نے خالص اللہ کی عبادت و پکار کی۔ کس طرح عبادت و پکار کی؟ دوسرے مقام پہ اللہ وہ بھی ذکر کرتا ہے وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ
انی کنت من الظالمین ونادى فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے 3 تاریکیوں میں اندھیرے کو پکارا، اللہ کو پکارا، 3 اندھیروں میں اللہ کو پکارا۔ اب دیکھو اندھیرا کس بات کا ہے؟ اندھیرا ظاہر کرتا ہے کہ سبب ختم ہو گئے۔ آدمی جا رہا ہو نا، جاتے جاتے لائٹ آف ہو جائے، آدمی کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس طریقے سے جب سبب ختم ہو جائے تو آدمی بازارندہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کیا کرنا ہے، دائیں جائیں بائیں جائیں آگے جائیں پیچھے جائیں۔ تو قرآن یہ اشارہ دیتا ہے کہ سبب ختم ہو بھی جائے، پیغمبر کا اپنے اللہ پہ یقین ختم نہیں ہوتا۔ 3 اندھیرے تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا، رات کی تاریکیوں کا اندھیرا، لیکن اس کے باوجود ان 3 اندھیروں میں بھی پیغمبر اپنے رب سے مایوس نہیں ہوا۔ یہ سبق ہے میرے اور آپ کے کہ جو کچھ بھی ہو جائے اپنے رب سے مایوس نہیں ہو۔ پیغمبر اپنے رب سے مایوس نہیں ہوا، بلکہ اس نے پکارا اللہ الہ الا انت۔ اب قرآن پاک اس واقعہ کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ کا لگاؤ پھر سمجھ میں آئے گا۔ یونس علیہ السلام کہنا یہ چاہتے ہیں، مولا جس مصیبت میں میں پھنس چکا ہوں، الہ کا معنی سمجھو، جس مصیبت میں میں پھنس چکا ہوں اس مصیبت سے نکالنے والا تیرے علاوہ اور ہو لا الہ الا انت سبحانک، مولا تو پاک ہے شریکوں سے، وزیروں سے، نائبوں سے، مشیروں سے، معاونوں سے، مثلوں سے، مثالوں سے، اولاد سے، بیوی سے، تو پاک ذات ہے، تجھے کسی قسم کی کوئی عاجزی اور کمزوری لاحق نہیں ہوتی۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک اگر کچھ قصور ہو گیا تو مجھ سے قصور ہو گیا ہے، مولا میرے اس قصور کو معاف کر دے۔ چنانچہ اللہ نے اپنے اس پیغمبر کی پکار پر اس کی داد رسی کی یا نہیں کی؟ مشکل کو حل کیا یا نہیں کیا؟ معلوم ہوتا پیغمبر کا کام پکارنا ہے اور مشکلیں حل کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ اللہ نے ایسی مشکل حل کی، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، فرمایا ہم نے کھلے میدان میں ڈال دیا، مچھلی کو حکم دیا کہ تم اس کو اگل دو، اور کھلے میدان میں جا کے اس نے اگل دیا، اور اس وقت وجود پہ سکم تھا، بیماری تھی، اور پھر اس کے ساتھ فرمایا ہم نے ان کو مکھیوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچانے کے لیے بھی، تاکہ وجود میں کچھ پختگی پیدا ہو جائے، اس لیے کہ کافی سارا وقت مچھلی کے پیٹ میں رہ چکے ہیں، اوپر ہم نے شجرۃ یقطین، ہم نے اس بیل اگا دی، پتے اگا دیے تاکہ مکھیاں ان کے وجود کو خراب نہ کر سکیں۔ اس طرح ہم نے ان کی حفاظت کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کو نجات اور حفاظت کس کی طرف سے ملتی ہے؟ ایک اللہ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، قوم بنی اسرائیل کے فرد ہیں، محکوم قوم میں سے اللہ رب العزت نے ان کو کھڑا کیا جو محکوم بنی تھی اپنی غلطیوں کی بنیاد پر، وگرنہ تو بنی اسرائیل کا شجرہ نسب بہت عظیم نسب تھا، پیغمبروں کی اولاد تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، لیکن کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ محکوم ہوتے چلے گئے۔ فرعون ان پہ غالب آ گیا، تو فرعون قبطی قوم کا فرد تھا، بہت بڑی قوم تھی، وہ حاکم بن گئے، ان کے محکوم بن گئے۔ ابھی ان کے بیگار میں کام کرتے ہیں، گدوں اور خچروں کی طرح، ان کے اینٹیں اٹھانا، ان کے پتھر اٹھانا، ان کے گھروں کو تعمیر کرنا، ان کی فصلیں آباد کرنا، ان کے نوکر چاکر بن کے رہنا، ان کے گھروں کی خدمت کرنا، یہ سارے ان کے کام تھے۔ لیکن اللہ نے انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ تو اللہ رب العزت کی اپنی مشیت ہے کہ فرعون جس کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کی پرورش بھی اللہ رب العزت نے اسی فرعون کے دربار میں ختم کرنے کے لیے 70,000 بچے کو ذبح کر دیا، لیکن جس بچے کو اللہ رب العزت نے اس کے خاتمے کا ذریعہ بنانا تھا اس کی پرورش اسی کے دربار میں۔ اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، پھر اللہ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، معجزات بھی عطا کیے، قوت گویائی بھی دی، اچھا انداز تکلم بھی دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کر دعوت بھی پیش کی، معجزات بھی پیش کیے۔ اب فرعون جو ہے وہ تکبر میں، نخرے میں مقابلہ بازیاں کرنے لگا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک تدبیر کی اللہ کے حکم کے ساتھ کہ قوم بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال کے لے جائیں۔
قوم بنی اسرائیل کو نکالنے کے لیے جو اللہ نے وقت مقرر کر دیا کہ یہ وقت ہے، اس میں آپ لے کر نکل جائیں. اب ان کے ہاں رات کو کوئی میلہ ٹھیلا کوئی جشن تھا، وہ ساری رات جاگتے رہے، پھر اس کے بعد سوئے رہے. صبح قوم بنی اسرائیل کو تقریباً 3 لاکھ افراد کو لے کر موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے چلے گئے، طور سینا کی طرف. اب 3 لاکھ افراد ہیں لیکن ہے قافلہ، لشکر نہیں ہے. ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی جنگی ساز و سامان نہیں، بھاگ کے جا رہے ہیں. معقوم کون؟ اور اللہ کی شان، بحر قلزم کے کنارے پہنچے، اور بحر قلزم جو ہے وہ ایک چاند کی طرح نصف دائرے کے اندر تھا. اس کے اندر جا کے جب پہنچے تو فرعونیوں کا لشکر بھی پیچھے سے آ گیا. اب اس کے پاس جو لشکر تھا 3 لاکھ کی معقوم قوم کی تعداد ہے، تو فرعون کا اپنا لشکر جو حاکم قوم تھی اس کا لشکر کتنا بڑا ہوگا، اسلحے سے لیس. انہوں نے کہا یہ تو کام بڑا خراب ہے، اگر یہ بچ کے نکل گئے ہمارے کام کون کرے گا؟ پھر یہ کسی اور ملک کو حاصل کر کے مضبوط ہو جائیں گے، پھر ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. اپنا پورا لاؤ لشکر اکٹھا کر کے وہ حملہ آور ہو گیا. اب جب پیچھے سے پہنچا، بنی اسرائیل قوم جو تھی بڑے لاڈلے قسم کے لوگ تھے، معقوم ہونے کے باوجود ان کی عادات بڑی عجیب تھی. موسیٰ علیہ السلام کو کوسنے لگے، کہنے لگے دیکھو وہاں اگر پڑے تھے جی تو رہے تھے، کھاتے تھے پیتے تھے چلتے تھے پھرتے تھے، ٹھیک ہے کام کرنا پڑتا تھا، معقوم تھے. لیکن آج جس مقام پہ آپ نے ہمیں لا کے کھڑا کر دیا، اس مقام پہ تو ہم مارے جائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہیں. اس لیے کہ پیچھے سے لشکر پہنچ چکا ہے اور اسلحہ سے لیس ہے، اور ان کے پاس تلواریں ہیں، تیر ہے، کاٹ کاٹ کے ہمیں سمندر میں پھینکیں گے، ہماری قبریں بھی نہیں بن سکیں گی. اور کوئی کشتی نہیں کہ ہم نکل جائیں، کوئی پل نہیں کہ ہم نکل جائیں، دائیں بائیں نکلنے کی کوئی صورت موجود نہیں. جو ایک راستہ تھا کھلا، اس راستے کی طرف سے وہ لشکر آ چکا ہے. اب کیا کریں؟ آگے جائیں یا پیچھے جائیں؟ دائیں نکلیں یا بائیں نکلیں؟ کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے، کیا کیا تم نے ہمارے ساتھ؟ لیکن ان کی نظر تھی اسباب پر. انہوں نے کہا ہم پکڑے گئے اس لیے کہ فرعون آ گیا، پکڑے گئے اس لیے کہ دشمن آ گیا، ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس جواب میں فی الفور کہا کلا ان معی ربی سیہدین، خبردار اپنی زبان سے یہ الفاظ مت نکالو، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ اسی سمندر سے مجھے پار کر دے گا. ان معی ربی سیہدین، اس سمندر سے مجھے وہ پار کرے گا، راستہ وہی مجھے عطا کرے گا. دیکھو پیغمبر اس حال میں بھی مایوس نہیں ہوا کہ جس حال میں لوگ مایوس ہو جایا کرتے ہیں، اور اس وقت بھی پیغمبر نے اپنے رب کو پکارا کہ رب کی قدرت سب سے بڑی قدرت ہے، اس کے اختیارات سب سے بڑے ہیں، اس کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا، نہ اس کے سامنے پانی کا زور چلتا ہے، نہ اس کے سامنے کسی دشمن کا زور چلتا ہے، نہ اس کے سامنے ہواؤں کا زور چلتا ہے، نہ اس کے سامنے وباؤں کا زور چلتا ہے. فرمایا ان معی ربی سیہدین. اب اس کے بعد حکم ہوا میرے پیغمبر اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی سمندر پہ ماری. سمندر پہ لاٹھی ماری، اللہ رب العزت نے اسی سمندر سے 12 خشک راستے پیدا کر دیے، 12 راستے بن گئے. اور قوم ساری ان 12 راستوں میں جا، اس لیے کہ قبیلے 12 تھے، اللہ نے یہ سہولت فراہم کی کہ ہر قبیلے کو الگ الگ راستہ دے دیا، ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے. اب گزرتے ہوئے راستے میں ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم تو گزر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارا چچا زاد قبیلہ گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا. اللہ نے راستے میں کھڑکیاں اور روشنان کھول دیے، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں اور گزرتے بھی جاتے ہیں. اور سمندر تھا کتنا؟ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے 45 کلومیٹر اس کا پیٹ تھا، 45 کلومیٹر کا فاصلہ انہوں نے طے کیا. اور جب یہ نکل گئے، اب اس کے بعد فرمایا اترک البحر رہوا، میرے پیغمبر یہ خیال نہ کرنا کہ ہم نکل گئے تو اب سمندر کو آپس میں مل جانا چاہیے، ابھی کھلا رہے، تیرے رب نے انتقام لینا ہے. جب ساری فوج فرعون کی اس کے اندر داخل ہو گئی، ایک آدمی بھی باقی نہ بچا. اللہ نے اسی سمندر کو حکم دیا اور وہ آپس میں چل کر ساری قوم کے غرق کا سبب بن گیا. فاغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، ہم نے پوری قوم فرعون کو غرق کر دیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا. تو پیغمبر کو بھی نجات کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، راستے اس کی طرف سے ملتے ہیں، حفاظت اس کی طرف سے ملتی ہے، رزق کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، اولاد کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں،
پیغمبر کی تو تعلیم یہ ہوتی ہے کہ جب زندگی میں کوئی ضرورت پیش آئے تو بغیر کسی واسطے وسیلے کے اگر عبادت و پکار کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ ایک اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت صحیح